جب تعطیلات ہوتی ہیں اس وقت حیدرآباد میں اور مختلف آندھرا پردیش کے دیگر شہروں میں مئی میں عموماً دعوتی تربیتی کیمپ ہم منعقد کرتے ہیں۔ دوسرا مقصد اہم ہمارا یہ ہے کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا، تاکہ یہ ہم آہنگی دعوت کے کام کے لیے موضوع ایک ماحول پیدا کرے۔ اس کے تحت ہم مختلف تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں، جیسے یوم آزادی، یوم جمہوریہ، عیدین وغیرہ جیسی تقریبات ہم منعقد کرتے ہیں، اور پھر مختلف سماجی مسائل جیسے دختر کشی ہے اور امن اور قانون کا قیام اور اتحاد و انسانیت وغیرہ جیسے موضوعات کے تحت مشترکہ سماجی پروگرام ہم منعقد کرتے ہیں۔ مذہبی، سیاسی اور سماجی سرکردہ حضرات کو دعوت دیتے ہیں، تو مشترکہ اجتماعات منعقد کرتے ہیں جن میں مختلف مذاہب کے مذہبی، سیاسی اور سماجی سرکردہ شخصیات کو ہم مدعو کرتے ہیں۔ چنانچہ وشو ہندو پریشد کے اور آریہ سماجی کے، بی جے پی کے مختلف حضرات کو، صدور کو ہم نے بلایا بھی ہے اور ان سے بات کی ہے، اور اس کے علاوہ عیسائی حضرات پادریوں کو بلایا ہے، گردوارے کے گرنتھوں کے صدور کو بھی ہم نے بلایا ہے۔ تیسرا مقصد سینٹر کے قیام کا یہ ہے کہ براہ راست غیر مسلم بھائیوں کو دعوت دے۔ اس کے تحت ہم اس سینٹر کے تحت ہم فیلڈ ورک کرتے ہیں مختلف مقامات پر، اور پھر دعوتی لٹریچر کو تیار کرتے ہیں اور ان میں تقسیم کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ حزب مصلحت ہم مختلف مذہبی جماعتوں کے لوگوں کو مدعو کر کے ان کے سامنے بات ایسی رکھتے ہیں کہ ان کی جانی پہچانی آواز بن جائے، معروف طریقے سے بات کرتے ہیں، تو اسلام کی آواز ان کے لیے کوئی غیر معروف بات نہیں رہ جاتی بلکہ معروف بن جاتی ہے، اور انہیں غیر مرعوبیت کے انداز میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ وہی دین ہے جو پہلے سے آتا رہا تھا، تو ان کو جانے پہچانے انداز سے آخری پیغمبر کی باتوں کو رکھتے ہیں کہ ان کو پہچاننا مشکل نہ ہو۔ بہرحال بحیثیت مجموعی 200 مقامات آندھرا پردیش میں دعوتی کیمپ ہو رہا ہے، کام کر رہے ہیں لوگ۔ اس میں کئی دعات ہم وقتی طور پر لگائے ہیں وقت اور لگا رہے ہیں سینٹر کے تحت، اور بہت سے تو جزوی وقت لگا رہے ہیں اور دعوت کا کام کر رہے ہیں مختلف مقامات پر۔ سینٹر کے بہت اہم دائی ہمارے بھائی فضل الرحمان صاحب ہیں، اور خاص دائی ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ان کا پہلے نام نرسمہلو تھا، اور انہوں نے کچھ مطالعہ کیا جس کی وجہ سے یہ عیسائی بنے، پھر عیسائیوں میں بھی ترقی کر کے اتنا بڑا مقام حاصل کیا کہ پادری ہوئے، اور اس کے بعد اللہ کی توفیق سے اب یہ مسلمان ہوئے اور سینٹر کے تحت داعیانہ کردار ادا کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، بہت سے اچھے نتائج ہو رہے ہیں۔ اس سینٹر کا ایک خصوصی بات یہ ہے اور ایک انفرادیت یہ ہے کہ یہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مجد العالی سرپرست معہد العالی اسلامی جو جید عالم کی سرپرستی میں یہ سینٹر نہ صرف قائم کیا گیا ہے بلکہ اس کے سرپرست بھی ہیں، اور معاونت کر رہے ہیں مختلف جید علماء جیسے مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب مجد العالی، پھر مختلف دیگر مذہبی اداروں کے علماء، اس میں خاص طور پر انوار الہدا جو مولانا قطب الدین علی چشتی مجد العالی کی سرپرستی میں چلتا ہے، ان کے کئی علماء یہاں پر نگرانی کرنے کے لیے آتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں، معاونت کرتے ہیں۔ اور مولانا شمس نوید عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید عبداللہ طارق صاحب مجد العالی، یہ بھی جو ویدوں کے اتنے ماہر ہیں کہ ہندو سماج میں وید کے اتنے بڑے ماہر نہیں ہیں، موجود نہیں ہیں، وہ ہمارے یہاں پر نگرانی بھی کرتے ہیں اور تربیت بھی کرتے ہیں۔ اور دعا کیجئے کہ کام
مقبول ہو اور اللہ کے پر مقبول ہو۔ معہد کے تحت ایک منفرد نوعیت کا ادارہ چلتا ہے، مدرسہ عبداللہ بن مسعود۔ اس کے ذمہ دار ہیں دارالعلوم دیوبند کے فاضل اور تجربہ کار و مقبول معلم مولانا سرفراز احمد قاسمی صاحب۔ ہم انہی سے مدرسے کے بارے میں سنیں گے۔ المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد کا جو قیام آیا، اس کے اہم مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ تھا ایک ایسی ٹیم تیار کی جائے جو اسلامی علوم اور اصلی علوم دونوں علوم سے آراستہ ہو۔ اسی مقصد کے تحت المعہد العالی الاسلامی میں جو تخصصات کے شعبے قائم کیے گئے، اس میں انگریزی علوم اور عصری علوم کو باقاعدہ نصاب کا حصہ بنایا گیا۔ جہاں یہ کوشش کی گئی وہیں یہ بات بھی ملحوظ رکھی گئی کہ ہمارے درمیان مسلم طبقہ میں جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے، ان کو دینی علوم سے آشنا کرنے کے لیے کیا شکل اختیار کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ جدید تعلیم یافتہ حضرات کو اسلامی علوم سے آشنا کرنے کے لیے المعہد العالی نے مدرسہ عبداللہ ابن مسعود کا قیام عمل میں لایا۔ یہ مدرسہ، اس میں تعلیم کے دو شعبے ہیں۔ ایک شعبہ اس میں مختصر مدتی عالم کورس کا ہے جو 5 سالوں پر مشتمل ہے۔ اس میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ درس نظامی میں جو ایک مضمون کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان مقررات کو حذف کر کے نصاب مرتب کیا جائے اور بنیادی قواعد سے لے کر بخاری شریف تک کی تعلیم دی جائے۔ یہ 5 سالہ نصاب ہے اور مکمل تعلیم عالم کورس کی دی جاتی ہے۔ اس کی تعلیم کے لیے 2 اوقات ہیں، ایک تو بعد نماز ظہر ہے جو عصر کے بعد تک ہے، اور دوسرا بعد نماز مغرب ہے جو رات کے 10 یا 10:30 بجے تک تعلیم ہوتی ہے۔ یہ 5 سالہ نصاب ہے۔ اس میں عام طور پر ان حضرات کو داخلہ دیا جاتا ہے کہ جو ہمارے مروجہ مدارس کے نظام سے استفادہ نہیں کر سکتے، جیسے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، قانونداں ہیں، صحافی ہیں، یا تجار ہیں، یا ایسے حفاظ ہیں کہ جو اپنے معاشی وجوہات کی بنا پر یا پھر اپنے سن و سال میں زیادتی کی بنا پر عام مدرسوں میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، ان کو ان مدرسے میں داخل کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس مدرسے سے اب تک 3 جماعت فارغ ہو چکی ہے، جن کی جملہ تعداد 26 ہے، اور یہ